اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 12 جنگیں لڑیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 باتیں سنیں جنہوں نے مجھے بہت خوش کیا۔ آپ نے فرمایا، کوئی بھی عورت اپنے شوہر یا محرم کے بغیر 2 دن کا سفر نہ کرے، نیز عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ نہیں ہے۔ اسی طرح نماز فجر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور نماز عصر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو جائے، اور 3 مساجد کے علاوہ کسی مسجد کی طرف رخت سفر باندھنا جائز نہیں، اور یہ ہیں مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی۔ ایام تشریق کے روزے رکھنا۔ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام مینا، ایام تشریق میں روزے رکھا کرتی تھیں، اور ہشام کے باپ حضرت عروہ بھی ان ایام میں روزے رکھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی مگر اس شخص کو جسے ایام حج میں قربانی کا جانور نہ مل سکے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جو شخص حج اور عمرے کے درمیان تمتع کرے اسے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر قربانی نہ پا سکے اور اس نے روزہ بھی نہیں رکھا تو ایام مینا میں روزہ رکھ لے۔ عاشوراء کے دن روزہ رکھنا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی چاہے تو عاشوراء کا روزہ رکھ لے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کا روزہ جو چاہتا رکھتا اور جو چاہتا نہ رکھتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جاہلیت میں قریش عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کا روزہ چھوڑ دیا۔ اب جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ حمید بن عبد الرحمن سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عاشوراء کے دن جس سال انہوں نے حج کیا منبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا، اہل مدینہ، تمہارے علماء کہاں گئے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، یہ عاشوراء کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس دن کا روزہ فرض نہیں کیا، البتہ میں روزے سے ہوں، اس لیے جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ نے ان سے دریافت کیا، اس روزے کی حیثیت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ ایک اچھا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس کے دشمن سے نجات دی تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہوں، چنانچہ آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزے کا حکم دیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہودی عاشوراء کے دن کو بطور جشن مناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس دن کا روزہ رکھو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ عاشوراء کے دن اور رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی دن کو افضل سمجھ کر آپ نے اس کا روزہ رکھا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔